جی بیٹھ جائیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مرتبہ دیکھ، یعنی انسان کا رتبہ دیکھو، انسان کی حیثیت دیکھو، اور انسان کی حیثیت کو جب دیکھیں گے تو یہ مقامات محرومانی، یعنی انسان کی حیثیت کو دیکھو، یہ سورج چاند سے کہیں زیادہ اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر فراق گورکھپوری کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں فراق گورکھپوری نے اللہ تعالیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، اور اسی کائنات کی ساری مخلوقات پر یعنی فوقیت دی، درجہ دیا، اس کو عزت دی۔ اگر انسان اپنی عظمت کو، اپنی بڑائی کو سمجھے اور اپنے کردار کی حفاظت کرے، اپنے حوالے سے سوچیں کہ میری یہ جو باڈی ہے، میرا یہ جو جسم ہے، میرا یہ جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت پیدا کر رکھا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اپنے حوالے سے سوچے گا تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کر رکھا ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے کردار کی حفاظت کرے، تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل تو دی ہے، سوچنے کی تو قوت دی ہے، لیکن انسان جب سوچے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کو سوچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل، اتنی شعور، اتنی سمجھ، اتنی دانائی اور قوت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کی وجہ سے سورج، چاند، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، تسخیر کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ کس کے حوالے سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یعنی شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اور فراق گورکھپوری نے عظمت انسان پر بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں وہ شرف، وہ فضیلت، وہ مرتبہ اور وہ مقام بخشا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجود تھا، ان کی جو باڈی تھی وہ تیار ہو گئی،